نون والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے روبرو پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ ہمارا تیسرا روبرو کا پروگرام ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں قاری مولانا عبدالاحد ابن یوسف راندیری فلاحی صاحب موجود ہیں۔ دراصل بظاہر دیکھنے میں آپ کو کچھ خاص نظر نہیں آ رہے ہوں گے اور گمنام شخصیت بھی ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر بہت سارے خصوصیات چھپے ہوئے ہیں۔ دراصل اسانید حدیث سے ان کا خاص ربط ہے اور یہی ان کا اوڑھنا بچھونا بھی ہے۔ ابھی تک انہوں نے لگ بھگ 150 سے زائد شیوخ شیوخ حدیث سے اجازت حاصل کر چکے ہیں، اور نیز امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری سے بھی 2 مرتبہ بخاری شریف پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ باحث شہیر اور محقق کبیر شیخ شعیب ارناؤت صاحب، یہ بہت مشہور شخصیت ہے، گزشتہ سال ان کا انتقال بھی ہوا، ان سے بھی انہوں نے جو ہے درس حدیث کی جو ہے اجازت حاصل کی ہے۔ اور بھی بہت سارے خصوصیات ہیں، ہم لوگ انہی سے پوچھتے ہیں، انہی سے کچھ تفصیلات بھی لیتے ہیں اور اس کی ساری چیزیں موصوفی ہمارے سامنے بیان کریں گے۔ تو قاری عبدالاحد صاحب، آپ کا استقبال ہے ہمارے اسٹوڈیو میں، اور بہت ساری چیزیں آپ کے بارے میں سنا تو سوچا کہ جو ہے ہمارے مدارس کے طلباء کو بھی اس کا استفادہ ہو، اور اسانید وغیرہ میں جو دلچسپی آپ دکھا رہے ہیں، جو چیزیں جمع کر رہے ہیں بڑے بڑے علماء کرام سے، شیوخ سے، اور اس کے لیے پورے ہندوستان کا آپ سفر بھی کر رہے ہیں، سنا کہ جو ہے کبھی گجرات میں رہتے ہیں، کبھی لکھنؤ میں، کبھی دلی وغیرہ میں، بہت ساری چیزیں سنی آپ کے بارے میں۔ تو اسی لیے مجھے بھی شوق پیدا ہوا کہ جو ہے آپ کے توسط سے مدارس کے طلباء میں اور دیگر علماء کرام میں بھی جو اس سلسلے میں جو ہمارا ایک ذخیرہ ہے اسلام کا، حدیث کا، وہ ہمارے آنے والی نسلوں میں اس کو صحیح انداز میں تک پہنچے اور اس کا ایک تسلسل رہے۔ تو میں سب سے پہلے آپ سے سوال یہی کروں گا کہ پہلے آپ تھوڑا مختصر آپ کی فراغت کے بارے میں، پھر آپ کی تعلیم کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنے سوالات۔ دراصل میرا نام عبدالاحد ابن یوسف ابن اسماعیل ابن عمر ہے۔ ہمارا اصل وطن کاوی ہے، جو بھروچ جمبوسر میں پڑتا ہے، اور ہماری سکونت برسوں سے ہمارے والد صاحب سورت کے ایک مشہور قریہ راندیر میں رہتے ہیں، وہیں پر ہم بسے ہوئے ہیں، وہاں پر ہماری نشو و نما ہوئی ہے۔ اس کے بعد ابتدائی تعلیم ہم نے وہیں پر حاصل کی، اور سورت کے ایک مشہور ادارے صوفی باغ وقف کے اندر ہم نے قرآن حفظ کیا، اور اس کے بعد سورت ہی کے ایک مشہور ادارے جس کی کوکھ سے بڑے بڑے علماء، فضلاء، ادباء، محدثین، مقررین، خطباء نے جنم لیا ہے، اور ایک حسن اتفاق یہ ہے کہ اس کو گجرات کا ندوہ کہا جاتا ہے۔ وہاں سے میری فراغت ہوئی آج سے 2 سال پہلے۔ مدرسے کا نام کیا ہوتا ہے؟ دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر، بہت مشہور ادارہ ہے، جی وہاں پر ندوے کے فضلاء بھی ہیں ماشاءاللہ، اور اسی ادارے سے فارغ شدہ اساتذہ کرام وہاں پر تدریس کر رہے ہیں، اور ہر فن کے ماہر اساتذہ وہاں مل سکتے ہیں، ہر ایک کی خوشبو الگ الگ ہے، اور آدمی جس فن میں استفادہ کرنا چاہتا ہے اور جس میں درک اور گہرائی حاصل کرنا چاہتا ہے وہاں جا کر حاصل کر سکتا ہے۔ تو وہاں سے میری فراغت ہوئی۔ وہاں پر اولاً میں نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور شیخ الادب مولانا اعزاز علی امروہی کے شاگرد حضرت مولانا شیر علی افغانی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا، ان سے بخاری شریف پڑھی، اور وہیں پر ایک مولانا فخر الدین مراد آبادی کے شاگرد ہیں جو آج کل زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، ان سے بھی استفادہ کیا، ان سے مسلم شریف پڑھی اور بخاری شریف کا ایک سلوس بھی پڑھا، اور اس کے بعد میں نے وہاں سے مزید علم حدیث میں گہرائی حاصل کرنے کے لیے اور مزید استفادے کے لیے مظاہر علوم سہارنپور کا رخ کیا، اور وہاں پر امیر المؤمنین فی الحدیث اور محدثین کی صف میں جن کا ایک نمایاں مقام تھا اور پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی تھی، 1 آدھ مہینے پہلے ہی جن کا انتقال ہوا، حضرت شیخ محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا۔ درس میں بھی 1 مرتبہ ان سے بخاری پڑھی، اور اس کے بعد میں نے 1 مرتبہ
تونس سے ایک مشہور شیخ فرید بن علی الباجی الحسینی التونسی حضرت شیخ سے استفادے کے لیے تشریف لائے تھے. بخاری شریف پڑھنا چاہتے تھے. تحدیث بن نعمت کے طور پر ذکر کر دوں کہ شیخ نے عبارت پڑھنے کے لیے وہاں مجھے بلایا اور ہم نے 11 دن میں وہاں پر بخاری شریف ختم کی اور پوری بخاری کا قاری وہاں پر میں ہی تھا. البتہ انہوں نے کچھ حصہ بخاری کا پہلے پڑھ لیا تھا تو تقریباً ہم نے 90% بخاری شیخ کے پاس 11 دن میں پڑھی اور شیخ سے ربط بھی تھا اور شیخ محبت بھی کرتے تھے. اور اس کے بعد میں نے وہاں سے علم حدیث کا اور اسانید حدیث کا ایسا شوق پیدا ہوا کہ پھر دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا اور وہاں پر میں نے 2 مہینے تعلیم حاصل کی. اپنے شخصی طور پر ذاتی طور پر مدرسے سے کوئی میرا الحاق اور التحاق نہیں تھا اور وہاں پر تقریباً جمیع شیوخ سے میں نے اجازت حدیث حاصل کی اور اس کے بعد مختلف جگہوں پر میرا سفر ہوا. تو یہ آپ کا خاص موضوع ہے علم حدیث. جی جی جی. اور یہ اسانید حدیث کا شوق کہاں سے پیدا ہوا ہے تو آپ نے بتا دیا ہے کہ جو ہے تو اب تک لگ بھگ آپ کے حساب سے کتنے شیوخ سے آپ نے اجازت حدیث طلب کی؟ میں نے تقریباً ہندوستان اور بیرون ہند ان دونوں کے شیوخ کو جمع کیا جائے تو تقریباً 150 سے زائد شیوخ ہیں جن سے میں نے اجازت حدیث حاصل کی ہے, یا تو سماعاً یا قراءتاً یا وکالتاً یا کسی ساتھی کے میرے لیے اجازت طلب کرنے کے طور پر. تو میں نے اس طرح تقریباً 150 سے زائد شیوخ سے اجازت حدیث میں نے حاصل کی ہے, اللہ کا فضل ہے. اور اس شوق کا ایک خاص واقعہ ہے وہ بھی میں اس کے ضمن میں ذکر کر دوں. وہ یہ ہے کہ جب جیسے میں نے ذکر کیا کہ شیخ یونس صاحب کے پاس تونس کے مشہور شیخ فرید بن علی الباجی جب تشریف لائے تو 10-11 دن تک مجھے ان کے ساتھ مجالست کا موقع ملا, ساتھ میں رہنے کا, اٹھنے کا, بیٹھنے کا, آپس میں کہیں جانے کا. بہت ہی ضروری موقع مجھے نصیب ہوا جس کو میں گولڈن چانس کہا کرتا ہوں. اور اس کے بعد میں نے ان کو دیکھا کہ کھانے بیٹھتے ہوئے, اٹھتے بیٹھتے کھاتے وقت ہمیشہ مجھے کہتے ہیں یا عبدالاحد احسب, عبدالاحد شمار کیجئے. میں ان کو دیکھتا وہ اس طرح انگلیوں سے شمار کرتے اور اپنی ذات سے لے کر اللہ کے رسول تک کتنے وسائد ہو رہے ہیں اس کو ہمیشہ شمار کرتے رہتے, ہمیشہ شمار کرتے. کبھی کہہ رہے ہیں 25 ہو رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں 24 ہو رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں 23 ہو رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں 19 ہو رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں 18 ہو رہے ہیں. تو میں ان کو کہتا کہ ہمیشہ یہی ان کا مشغلہ ہے. تو ایک مرتبہ ہم اس طرح آٹو کے اندر سوار تھے تو میں نے ان کو کہا کہ یا شیخ فرید انت تحسب دائما, ہمیشہ تم شماری کرتے رہتے ہو, آپ کا کوئی کام نہیں ہے کیا؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگے کہ هذا السورتی یقول, یہ سورتی کہہ رہا ہے کہ انت تحسب دائما. پھر کہا کہ الا ترید ان تقرب الی اللہ ورسولہ, کیا تو نہیں چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے قریب ہو جائے؟ اگر اسانید میں اور اللہ کے رسول تک پہنچنے میں اگر وسائط کم ہوں گے تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس چیز نے میرے دل کے اندر ایک ایسی بات پیدا کی اور ایسا جذبہ پیدا کیا کہ جس نے مجھے ابھارا کہ میں بھی اب علو سند کو طلب کروں گا اور اس کے لیے سفر کروں گا اور اس کو میں اوڑھنا بچھونا بنا لوں گا. اور وہیں سے پھر میرا سفر شروع ہوا. پھر میں نے وہاں سے بہت سی جگہوں پر سفر کی, تقریباً ہندوستان ہی کے اندر 80-90 شیوخ سے میں نے اجازت حدیث مشافہتاً حاصل کی, یعنی جن سے میں ملا, ملاقات کی اور ان سے اجازت حدیث حاصل کی. اور بیرون ہند مراسلات کے ذریعے, اتصالات کے ذریعے میں نے سب سے اجازت حدیث حاصل کی, اللہ کا فضل ہے. ماشاءاللہ, آپ نے تو بہت ساری چیزیں اس وقت بیان کر دی ہے. تو اس وقت آپ کیا آپ کا جو ہے کیا صرف یہی ہے یا کچھ درس و تدریس میں آپ کچھ کر رہے ہیں یا دوسرا کوئی ایسی جو حدیث کے لیول سے کوئی تصنیف آپ نے لکھی ہے, ایسا کوئی جو دوسرے طلباء کے لیے بھی اس میں استفادہ ہو سکے یا ان کے لیے آسانیت حاصل کرنے کا شوق؟ جی جی جی. دیکھو یہ علو سند جو ہے ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے مدارس کے اندر آج کل اس سلسلے میں بہت تقصیر اور تفریط اور کوتاہی پائی جا رہی ہے. حالانکہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, یہ ہمارے اسلاف کا سرمایہ ہے, محدثین متقدمین کا یہ طریق ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاسناد العالی سنت عمن سلف, کہ سند عالی یہ اسلاف کا طریقہ ہے, ان کی سنت ہے, ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. اگر آج ہم نے علو سند کو طلب کرنے میں کوتاہی کی تو ظاہر سی بات ہے کہ آج سے 100 سال کے بعد جو نسل آئے گی ان کو اپنی سند ڈھونڈنے میں بہت مشکل پیدا ہوگی. اس لیے سند کا ایک بہت ہی اہم رول ہے, نمایاں کردار ہے اور یہ اسلام کی اہم خصوصیات میں سے ہیں. بہرحال یہ تو ایک چیز ہے. اس کے علاوہ آپ نے مجھے پوچھا کہ میرا خاص مشغلہ,
تو آج کل سورت کے اندر ایک خاص ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، دارالحمد ریسرچ انسٹیٹیوٹ، جس کے مدیر مفتی طاہر صاحب صورتی ہیں. وہاں پر میں ایک کارکن اور خادم کی حیثیت سے ہوں، اور وہاں پر تصنیف، تالیف، تنقیح، تخریج کا میرا مشغلہ ہے. ابھی بالکل حال ہی میں ہمارے اس ادارے سے ایک بہت ہی اہم ماہنامہ وہاں سے صادر ہوا ہے، جس کا نام، ماہنامے کا نام بہار نبوت ہے، جو خاص نمبر ہے امیر المؤمنین فی الحدیث شیخ محمد یونس صاحب جونپوری کے باب میں، جس پر تخریج و تنقیح کا کام الحمدللہ میں نے ہی کیا ہے. اس کے علاوہ 3-4 مقالے میں تقریباً 2-3 مہینے کے اندر عربی میں لکھ چکا ہوں، اور وہ عرب کی ایک مشہور ویب سائٹ العلوقہ پر شائع بھی ہو چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس سے استفادہ بھی کر چکے ہیں. اللہ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے. تو ہندوستان میں آپ کے قابل ذکر شیوخ کون ہیں؟ جیسے میں نے ذکر کیا کہ فلاح دارین ترکیسر میں مولانا شیر علی افغانی ہیں، اور اسی طرح شیخ ابراہیم اندوری ہیں. مولانا شیر علی افغانی مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد تھے، اور دیگر حضرات سے بھی ان کو اجازت تھی، اور مولانا ابراہیم اندوری مولانا فخر الدین مراد آبادی کے شاگرد ہیں. اسی طرح مظاہر علوم سہارنپور میں حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، صاحب الدر المنضود مولانا عاقل صاحب مظاہری رحمۃ اللہ دامت برکاتہ العالیہ. اور اسی طرح وہاں کے جو ناظم ہیں مولانا سلمان صاحب مظاہری، ان سے بھی مجھے اجازت ہے. اسی طرح مولانا یعقوب صاحب مظاہری، اور اسی طرح وہاں کے دیگر اساتذہ حدیث وہ میرے شیوخ ہیں. دیوبند کے اندر جتنے بھی شیوخ حدیث ہیں، مولانا عبدالحق اعظمی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی میرے شیخ ہیں. حضرت مولانا نعمت اللہ اعظمی وہاں کے محتمم، حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی، اسی طرح مولانا قمر الدین گورکھپوری، حضرت مولانا قمر عثمانی، حضرت مولانا سالم صاحب، ان کے بھائی حضرت مولانا اسلم صاحب، اور اسی طرح وہاں پر صاحب جمالین مولانا جمال الدین صاحب، اور اسی طرح وہاں پر مولانا حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی ہیں. ان کے علاوہ حافظ محمد طیب صاحب فیض آبادی، جو مولانا حسین احمد مدنی کے خلیفہ بھی ہیں، ان سے اجازت بھی ہے، نابینا ہیں لیکن اللہ نے عجیب قسم کا حافظہ ان کو عطا کیا ہے. ان سے بھی مجھے اجازت ہے، اور میں نے ان سے بخاری شریف اور بہت ساری کتابیں ان سے میں نے پڑھی ہیں. اللہ کا فضل ہے. اسی طرح اس کے علاوہ میوات کے اندر حضرت مفتی رشید صاحب میواتی، جو مفتی سعید احمد صاحب لکھنوی کے مجاز ہیں، اور اسی طرح وہاں پر ایک سلفی عالم ہے مولانا اسرائیل سلفی ندوی، ان سے بھی مجھے اجازت ہے، وہ بھی بہت عالی سند کے حامل ہیں. اور اسی طرح لکھنؤ کے اندر ایک شیخ تھے مفتی فرید صاحب لکھنوی، جو کانپور میں رہتے تھے، میں نے ان سے اجازت حدیث لکھنؤ میں حاصل کی، اور وہ بھی بہت ہی عالی سند رکھتے تھے. ایک ہی واسطے سے مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے وہ روایت کرتے تھے، تو ان سے بھی میں نے اجازت حدیث حاصل کی. کچھ ہی مہینوں پہلے ان کا بھی انتقال ہو گیا. سب سے آخری شاگرد میں ہی ان کا تھا. میں نے جیسے ان کے بیٹوں سے پوچھا تو میرے بعد کسی نے ان سے اجازت حدیث حاصل نہیں کی، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے اجازت لکھ کر دی. اور اسی طرح ندوے کے اندر آپ دیکھیں مولانا رابع صاحب، مولانا واضح صاحب، مولانا بلال صاحب، مولانا سلمان صاحب، مولانا عبد القادر پٹنی صاحب، اسی طرح حضرت مولانا تقی الدین ندوی صاحب، اسی طرح مولانا نظر الحفیظ صاحب، اور اسی طرح وہاں پر وہاں کے محتمی مولانا سعید الرحمن صاحب اعظمی. ان تمام سے مجھے اجازت حدیث حاصل ہے، اور ان تمام نے مجھے اپنے ہاتھ سے اجازت لکھ کر دی، دستخط کر کے دی، اور بہت خوشی سے میرا اکرام کیا اللہ کے فضل سے. یہ ان کی وسعت ظرفی ہے الحمدللہ. اور اس کے علاوہ جنوب میں مدراس میں عمر آباد میں وہاں بھی میرے شیوخ ہیں مولانا ظہیر الدین مبارک پوری، جن کا کچھ ہی دنوں پہلے انتقال ہوا. اسی طرح وہاں پر ایک مولانا ابو البیان حماد عمری، جو آج کل بنگلور میں سکونت پذیر ہیں، ان سے بھی میں نے استفادہ کیا ہے. بخاری شریف پڑھی ہے، بلوغ المرام پڑھی ہے. اور اسی طرح مولانا ابراہیم ابن عبدالستار صاحب، جو ڈابھیل کے آج سے 70-80 سال پہلے کے فارغ ہیں، آج بھی زندہ ہیں، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے. ان سے بھی مجھے اجازت حدیث حاصل ہے، جو مولانا احمد علی لاہوری کے شاگرد ہیں، مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی کے شاگرد ہیں. اور اسی طرح وہاں پر شمال میں چلے جائیں تو انڈیا کی بالکل بارڈر کے اوپر وہاں پر ایک شیخ ہے مولانا عبد الرحمن ابن اسحاق وسواس، جو مولانا احمد اللہ قرشی سے مجاز ہیں ایسا کہا جاتا ہے، اور ان کی سند تو سیلاب کی وجہ سے بہہ گئی ہے، لیکن ان سے بھی میں نے اجازت حدیث حاصل کی ہے. وہاں پر ایک اور شیخ ہیں جن کی عمر 118 سال کی ہیں، اور وہ ہندوستان میں ایک ایسی شخصیت ہے کہ اگر اجازت کے طور پر دیکھنے جائیں اور اجازتاً دیکھنے جائیں تو ان سے عالی کوئی سند نہیں رکھتا ہے. آج بھی وہ زندہ ہیں، ان سے بھی مجھے اجازت حدیث حاصل ہے. میں نے ان کی ملاقات کی ہے مظفر پور میں بہار میں، مولانا فضل الرحمن صاحب مظفر پوری، ان سے بھی مجھے اجازت حدیث حاصل ہے. میں نے ان سے ابو داؤد شریف، اور اسی طرح ابن ماجہ، موطا مالک، اور اسی طرح الاوائل السنبلیہ، اور اس کے علاوہ امام ترمذی کی علل، اور چھوٹے چھوٹے رسائل، بہت سارے رسائل میں نے ان سے پڑھے ہیں. ان سے بھی خطی اجازت خطیہ مجھے حاصل ہے. اللہ کا فضل ہے. یہ تو مشہور ہیں، ورنہ ان کے علاوہ بے شمار شیوخ حدیث ہیں. اور
یہ تو ہندوستان کے شیوخ کے باب میں آپ نے سوال کیا، تو یہ میرا جواب ہے۔ میں مختصراً جواب آپ سے چاہوں گا، بیرون ہند سے بھی اگر کوئی شیوخ ہیں آپ اس کا بھی تذکرہ کر دیں تاکہ تاریخ میں محفوظ ہو جائے۔ بیرون ہند میں محدث کبیر اور مسند الدنیا جس کو کہا جاتا ہے، اور حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے خود ان سے جا کر اجازت حدیث حاصل کی۔ آج بھی وہ زندہ ہیں، 100 سال کی عمر ہے، ان سے بھی میں نے اجازت حدیث حاصل کی ہے، اور انہوں نے لکھ کر مجھے اجازت دی ہے۔ حضرت شیخ عبد الرحمن ابن عبدالحی قطانی، ان سے مجھے اجازت ہے۔ اسی طرح باحث شہیر محقق کبیر شیخ شعیب الارناؤت، یہ بھی میرے شیخ ہیں، انہوں نے مجھے اجازت دی، اور انہوں نے اجازت دیتے وقت مجھے کیا کلمات کہے تھے وہ آج بھی میرے پاس کاپی میں لکھے ہوئے موجود ہیں۔ اسی طرح مختصراً عرض کر دوں، جدہ کے اندر بہت سارے میرے شیوخ ہیں، شیخ مصطفیٰ الحداد، شیخ احمد ابن ابوبکر الحبشی، شیخ محمد ابن ابوبکر الحبشی، یمن کے اندر شیخ مصطفیٰ القدیمی، دمشق کے اندر شیخ محمد فؤاد طہ دمشقی، اور مغرب اقصیٰ کے اندر شیخ جعفر الزمزمی، اور اسی طرح شیخ صدیق الروندہ وغیرہ میرے شیوخ ہیں، بے شمار شیوخ ہیں، 50 سے زائد جن کی تعداد ہے، جن سے بیرون ہند میں نے اجازت حدیث حاصل کی ہے۔ بہت خوب، بہت ماشاء اللہ، آپ نے بہت ساری چیزیں سامنے رکھی۔ تو ایک اچھا موضوع ہے کہ جو ہے آپ آسانی حدیث کا شوق جو ہے آپ لے کر کے چل رہے ہیں۔ ناظرین، دراصل حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کے سامنے نہیں آتی، اور مدارس کے طلباء بھی جو ہے اس جانب زیادہ تر جو ہے رخ بھی نہیں کرتے، اور اس پہ شوق بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ہمارے سامنے جو قاری عبداللہ صاحب ہیں، ایسی شخصیت ہیں کہ آپ نے خود سنا ہے اس وقت، اس لیے کہ وقت مختصر ہے تو بہت سارے سوالات جو ہے میں وہ یہیں پہ ضم کر دیتا ہوں۔ انٹرویو لینے کا مطلب ان کا یہ مجھے اس لیے ہوا کہ جو ہے یہ اس طرف ہمارے کسی بھی جامعہ کے یا بالخصوص فارغین کی کوئی بھی جامعہ ہو، کوئی بھی یونیورسٹی ہو، اور وہاں سے ان کا جو ہے شوق کم ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے کہ انہوں نے بھی اس کا تذکرہ بھی کیا کہ جو ہے یہ ہم لوگوں کی شان ہے اور اسلام کی خصوصیت ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی چیز محفوظ ہوتی ہے تو سند کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو میں آخری سوال حضرت سے یہی کہوں گا کہ ہمارے طلباء کو اس سلسلے میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ وہ پیغام دیجیے تاکہ لوگ سنیں تو جو ہے ان کا بھی شوق اس جانب ہو، ہمارے آنے والی نسلوں کو جو ہے جو بھی حدیث ہم لوگ سامنے رکھیں تو اس کی سند ہمارے پاس محفوظ ہو۔ میں اپنے ساتھیوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سند عالی کو حاصل کرنے کے لیے جتنی ہو سکے کوشش کریں، اور اپنا سرمایہ، اپنا مال بچا کر اس میں صرف کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں ہماتن جتنی ہو سکے محنت کرنی چاہیے، عرق ریزی، جاں فشانی اور جد و جہد اس کے اندر ہونی چاہیے۔ یہاں تک میں آپ کو کیا ذکر کروں، شیخ فرید بن علی الباجی کہہ رہے تھے کہ میں نے علو سند حاصل کرنے کے لیے مجھے دیگر ممالک کا سفر کرنا تھا تو میں نے اپنے گھر کے جتنے زیورات تھے وہ سب بیچ دیے، یہاں تک کہ اپنی چارپائی، اپنا بستر بیچنے کی نوبت آ گئی مجھے، یعنی اتنا شوق۔ اور یہ حدیث شریف سے بھی ثابت ہے، حدیث صحیح سے، مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے، اس روایت سے امام حاکم نے استدلال کیا ہے کہ علو سند کو طلب کرنا مستحب ہے۔ مختصراً عرض کر دوں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ذمام ابن ثعلبہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، مختلف سوالات کیے، جب بھی اللہ کے رسول کچھ کہتے تو وہ فوراً پوچھتے اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو اللہ کے رسول کہتے نعم۔ کوئی بھی سوال ہوتا اللہ کے رسول جواب دیتے تو کہتے کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ اللہ کے رسول کہتے نعم۔ امام حاکم نے معرفت و علوم الحدیث جو ان کی کتاب ہے، شہرہ آفاق کتاب ہے، اس میں اس حدیث سے استدلال کیا کہ اگر علو سند مطلوب نہ ہوتی، مستحب نہ ہوتی، تو اللہ کے رسول فوراً کہہ دیتے کہ ایک رسول کہہ رہا ہے اسی پر اکتفا کیجیے، اس سے آگے سوال مت کیجیے۔ لیکن انہوں نے پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو کہا ہے؟ معلوم ہو کہ علو مطلوب ہے اور وہ مستحب ہے۔ اور اسی طرح مسندین اور محدثین کے بے شمار مقولات ہیں علو سند کے باب میں۔ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ النزول فی السند قرحۃ فی الوجہ، کہ اگر نازل سند سافل کوئی حاصل کرتا ہے تو یہ چہرے پر ایک دھبا ہے، بدنما نشان ہے۔ یہاں تک کہ مرض الوفات میں شیخ یحییٰ ابن معین سے پوچھا گیا ما تشتہی، آپ کی کیا چاہت ہے، کیا تمنا ہے آپ کی؟ تو کہنے لگے بیت خال و سند عال، خالی گھر ہو ایک اور عالی سند ہو، بس یہی چاہیے مجھے۔
اسی طرح امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں الاسناد العالی سنت عمن سلف، ہمارے اسلاف کا ایک طریقہ ہے، ان کی سنت ہے۔ علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی الفیہ میں 2 اشعار ذکر کیے ہیں کہ طلب العلو سنت وقد فضل بعض النزول وهو رد حيث ثم فهو ما لم يجبر الصحة العلو عند النظر۔ وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ طلب علو مطلوب ہیں، اور جن لوگوں نے کہا کہ نزول بھی چل جائے گا یہ ایک ضعیف اور مرجوح قول ہے۔ تو میں اپنے ساتھیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان فضائل کی روشنی میں اور ہمارا اسلام کا جو سرمایہ ہے وہ محفوظ ہو جائے اسانید صحیحہ کے ساتھ، اس کے لیے علو و سند کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا چاہیے، اپنی کوشش کرنا چاہیے، درس نظامی سے فارغ ہو کر اس کے لیے ایک وقت فارغ کرنا چاہیے، اور جہاں پر علو و سند کا علم ہو سفر کر کے ان سے اجازت حدیث حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، ہمارے مہمان قاری عبدالحق صاحب کو آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں شیئر کی اور بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آئیں، میرے پاس بھی بہت نئی چیزیں بھی سامنے آئی اور طالب علمی کا زمانہ بھی سامنے آیا کہ جو ہے کس طرح ہم لوگ جو ہے ایسے ہی بیٹھ جاتے تھے اور اسانید کا جب ذکر ہوتا بس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول کر کے آگے پڑھ جاتے، لیکن قال سے پہلے کیا چیز ہے اس کی اہمیت ہم لوگوں کے سامنے جو ہے نہیں آتی تھی، وہ اہمیت آج سمجھ میں بھی آئی اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی زبان میں آپ بھی سمجھ جائیں۔ میں مہمان موصوف کا آپ نے اپنا خدمتی وقت ہمارے لیے دیا اور ابھی اس وقت آپ کی فلائٹ بھی ہے، ہم آپ سے جو ہے بہت مختصر وقت میں گفتگو شنید ہوئی۔ بس میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ سیدھی بات کا پیغام لیتے جائیں اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ علوم سند جس کا تذکرہ کیا گیا اس کے لیے ضرور آپ لوگ بھاگ دوڑ کریں۔ فی الحال مجھے اور قاری عبدالحق صاحب کو اجازت دیں، اگلے سیدھی بات کے پروگرام میں پھر کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے روبرو ہوگا اور آپ کے ساتھ گفتگو ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نون والقلم وما يسطرون